دانیال صاحب ایک چھوٹا سا مطالبہ ہے خیبر پختونخوا کا پی ٹی آئی کا کہ جی طالبان رجیم کے ساتھ آپ مذاکرات کریں، ان مذاکرات سے معاملات کو سمیٹیں، اور ظاہر ہے آپ نے ٹرائی کی لیکن کامیاب نہیں ہوا، تو اس مرتبہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو ساتھ لے کے چلے جائیں۔ ہو سکتا ہے جب یہ ان سے ملیں تو ان کو خود پتہ چل جائے کہ آپریشن کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، تو آپ ان کو ایک موقع کیوں نہیں دیتے؟ چوئی صاحب، پہلے تو جس طرح میرے یہ پی ٹی آئی کے جو بھائی ہیں یہ بات کر رہے تھے کہ عمران خان کی پالیسی نہیں تھی، غلط بیانی کر رہے تھے۔ طالبان کو لا کے دوبارہ ان لوگوں کو سیٹل انہوں نے کروایا، اور اس سیٹلمنٹ کی وجہ سے جو لوگ ریلیز کرائے گئے یا جن لوگوں کو سیٹل کرایا گیا، اس کے بعد دہشت گردی کی لہر پھر آئی، اور وہ ہم نے دیکھا، وہ ہم نے ملٹیپل الیکشنز میں بھی دیکھا، ہم نے وہاں جو روز لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ بھی دیکھی، وہ ہم نے جب وہاں اور فسادات ہوتے رہے بیچ میں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم دم، لیکن وہ ملٹیپل ٹائمز ہم نے دیکھے۔ اور پچھلے 12 سال سے ہماری حکومت نہیں ادھر، 12-13 سال سے ان کی حکومت ہے، یہ چیزوں کو مینج کر رہے ہیں، یہ چلا رہے ہیں۔ آج 13 سال گزرنے کے بعد یہ کہیں کہ ہم پیس ٹاکس کرتے ہیں ان کے ساتھ جو ہمارے بچوں کو شہید کر رہے ہیں، ہم پیس ٹاکس کرتے ہیں ان کے ساتھ جو ہمارے گھروں کو آگ لگا رہے ہیں، تو 13 سال یہ چنے بیچتے رہے ہیں۔ مطلب 13 سال سے یہ اس لا اینڈ آرڈر کو، سچویشن کو کنٹرول نہیں کر سکے۔ انہوں نے ہر حربہ لے کر ٹرائی کر لیا، ہر حربہ انہوں نے کر لیا، لیکن دہشت گردی کی لہر نہیں رکی۔ ان کے اپنے سٹنگ منسٹرز کو کڈنیپ کرنے کی کوشش کی گئی، وہاں لوگوں کے پورے خاندان ختم ہو گئے، صوبے میں پوری فیملیز ختم ہو گئی، پولیٹیکل ہسٹریز اور ڈائنیسٹیز ختم ہو گئی، لیکن دہشت گردی کی لہر جو ہے وہاں نہیں رکی۔ تو مجھے بتائیں کہ اس صدی میں مطلب واٹ مور ڈو وی آسک، کہ جب ہمارے 25 سال کے، 26 سال کے، 22 سال کے جوان اپنے ملک کے لیے، جھنڈے کے لیے اپنی جان قربان کر رہے ہیں، اپنے بارڈرز کے لیے، آپ کے لیے، میرے کے لیے، اور ہمارا کل سنوارنے کے لیے اپنا آج قربان کر رہے ہیں، تو ہم کہیں کہ ان کو جو مار رہے ہیں اس میں ان کے ساتھ ہم بیٹھ کے پھر مذاکرات کریں، ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم کہیں کہ چیزوں کو آگے چلائیں۔ ہم حکومت ٹو حکومت بات کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں، ہم ان کے ساتھ ٹریڈ بھی کر رہے ہیں، ہم آج بھی کر رہے ہیں، لیکن ایسا چیف منسٹر جو اس مشکل ٹائم پہ، جب آپ کے سامنے افغانستان کی جو پورا ان کا ایک رد عمل ہے، کرکٹ میچ پہ آپ ہارے تب آپ کے ساتھ لڑائی، آپ جیتے تب لڑائی، آپ کے ساتھ جب آپ کی ایک آرم فسٹ یا آرم ٹوسٹ پوری ایک چیز چل رہی ہے، لڑائی چل رہی ہے انڈیا کے ساتھ، تو وہاں جا کر پاکستان کی سوورنٹی کو سبوٹاج کرنا، کشمیر کے اوپر بیانات دینا۔ ہم ان تمام چیزوں کے باوجود ہم کہتے ہیں افغان ٹرانزٹ چلے۔ پاکستان نے 40 سال ان کو 4 ملین لوگوں کو ہوسٹ کیا فار آلموسٹ 4 ڈیکیڈز۔ ہم نے ان کو اپنے بھائیوں کی طرح رکھا، اپنی فیملیز کی طرح رکھا، اس لیے کیونکہ وی بلیو کہ مطلب ہمارے نیبرز ہیں اور ہمارا فرض بنتا ہے۔ لیکن جو طالبان کی طرف سے رویہ ہے، اور جس طرح پاکستان میں آ کر انہوں نے یہ ہمارے جوانوں کے اوپر، ہمارے پوسٹ کے اوپر، ہمارے لوگوں کے اوپر حملے کروائے، یہ کوئی مہذب معاشرہ اس کو ایکسیپٹ کرے گا؟ اور پھر کیا کوئی مہذب معاشرہ یا کوئی لیڈرز پھر یہ بات کریں گے کہ آپ پاکستان کو یا صوبوں کو توڑنے کے لیے، الگ کرنے کے لیے آپ یہ بات کریں گے کہ ہم وفاق یا ملک کے ساتھ نہیں کھڑے، ہم بیٹھ کے مذاکرات کریں، ہم اپنی 1.5 انچ کی اپنی مسجد بنائیں؟ دیکھیں، یہ پالیسیز جو ہوتی ہیں کنٹری لیول کی پالیسیز ہوتی ہیں۔ میں نے کہا کہ ملکی سطح پہ بیٹھ کر مذاکرات کرنے میں، چیزوں کو آگے لے کے جانے میں کوئی حل نہیں ہے، اور ہم ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں چیزوں کو چلانے کے لیے، لیکن ایک طرف ہم بات کرتے ہیں اور دوسری طرف پہ ہمارے اوپر سے حملہ ہو ہمارے اوپر، اور پھر اس ملک سے یہ کہا جائے کہ جنہوں نے حملہ کیا ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ اس ٹو ڈو؟ اسٹیٹ کیا کرے، ریاست کیا کرے، فیڈریشن کیا کرے، آپ کی عام فورسز جن کے جوان شہید ہو رہے ہیں وہ بیٹھ کے کیا کرے؟ ان چیزوں کا جواب دینا بنتا ہے، جواب دیا جائے گا، اور تب تک جب تک اس کو ختم نہیں کیا جائے گا دہشت گردی کی لہر کو، اسی طرح چلے گا۔ اور جو آپریشن کر رہی ہے، جس کے خلاف گنڈاپور صاحب بھی ہیں، جن کے خلاف عمران خان صاحب بھی تھے، ابھی بھی ہیں، اور جس پہ اب سہیل افریدی صاحب بھی ہیں، یہ فوج آئی 245 کے تحت، اور اس کو کال کیا صوبائی گورنمنٹ نے، یعنی گنڈاپور صاحب نے ان کو کال کیا تھا۔ اب اگر آپ کوئی آپریشن نہیں چاہیے تو آپ 245 جو وہ واپس لے لیں، فوج واپس چلی جائے گی، ایزی ہے۔ تو آپ اس کے بجائے کہتے ہیں کہ نہیں یہ رہے گا اور آپ واپس لے جائیں۔ نہیں، بالکل وہ واپس لینے لگے ہیں جی، آتے ہی جو ہے سہیل افریدی نے اعلان کیا ہے، اور انشاءاللہ وہ واپس لیں گے، نمبر 1۔
نمبر 2 جو دانیال صاحب فرما رہے ہیں، دیکھیں آپ نے 2500، میں نے پہلے بھی گزارش کی، 2500 آپریشنز کیے بڑے چھوٹے انٹیلیجنس بیس، اور 23واں آپریشن بڑا جو ہے وہ جاری ہے. کیوں نہیں دہشت گردی ختم ہوئی؟ کیونکہ جب عمران خان کی پالیسی تھی اس وقت دہشت گردی اس لیے کنٹرول ہوتی کیونکہ پالیسی ٹھیک تھی، جو کہ مولانا صاحب بیٹھے ہوئے تھے اس وقت ڈائلاگ کی ضرورت نہیں، کوئی ڈائلاگ نہیں ہو. ڈائلاگ ہوا تھا جنرل فیض حمید کا جس میں وہ 3500 بندوں کو لے کے آئے تھے یہاں پہ، وہ ڈائلاگ تھے اس نہیں. دیکھیں نہیں دیکھیں نمبر 2 صورتحال یہ ہے کہ جو کے پی کی عوام ہے امن کے جھنڈے لے کر وائٹ، وہ کیوں سڑکوں پر نکلتی ہے؟ کیوں وہاں علاقے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں آپریشن منظور نہیں ہے؟ کیوں عوام وہاں چلاتی ہے؟ اس وجہ سے کیونکہ جب آپریشنز کیے جاتے ہیں تو اس میں وہاں کی عوام جو ہے وہ بھی شہید ہوتی ہے، عام پبلک بھی شہید ہوتی ہے، لیکن ان کے جنازے آپ نے نہیں پڑھے ہوں گے کہ جا کر لائنوں کے اندر کھڑے ہو کر جنازے پڑھے جا رہے ہیں. کیا وہ ہمارے لوگ نہیں ہیں؟ اگر افواج پاکستان کے افواج پاکستان کے سپاہی شہید ہوتے ہیں، فوجی شہید ہوتے ہیں، ہمیں دکھ ہوتا ہے. ہم اس پہ اعلامیہ جاری کرتے ہیں. جو اس میں جنازے میں گیا ہو، دیکھیں علی من گنڈا پور گیا، یہ 2-3 دن پہلے بھی گیا ہوا تھا. سر وہ پولیس تھا، وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں یا پولیس کے اوپر اٹیک ہوا، وہ ہر جگہ پر گیا ہے. وہاں پہ آپ کے 55 ایم پی اے کھانا کھا رہے تھے، وہاں پہ ایس ایس جی نہ جاتی، 50 علی محمد خان پولیس والے ان کے سر کاٹ دے رہے تھے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ علی من گئے، اس سے پہلے بھی گئے، جب جنازے ہوئے تب گئے. نہیں، فوجی بھی جب شہید ہوئے تب بھی گئے. کس میں گئے آپ بتائیں تو صحیح. ہر ایک پہ گئے، جب بھی گئے. پچھلا میجر صاحب شہید ہوئے، کرنل شہید ہوئے، شہید ہوئے، اس سے پہلے 11 بندے شہید ہوئے. بالکل گئے نا، وہ ویڈیوز پڑی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. آج بھی دیکھیں ہماری دوبارہ کر لیجیے گا، میں آپ تلاش کر لیجیے نا. آج دیکھیں آج بھی عمران خان صاحب نے بالکل کلیئر موقف دیا ہے کہ ہمیں ہماری فوج جو ہے وہ ہماری فوج ہے اور مجھے ان سے محبت ہے. کوئی یہ غلط تاثر دے رہا ہے مجھے صرف اس پالیسی کے اوپر جنہوں نے اختیار کی ہے، جس پالیسی کے اوپر پوری خیبر پختونخوا کی عوام کہتی کہ یہ غلط ہے، کیونکہ بیسیکلی معدنیات کا معاملہ ہے، پیٹرول کا معاملہ ہے، وہاں ہیرے جواہرات کا معاملہ ہے، اس پر قبضے کرنے کا معاملہ ہے. کھل کے چوائس آپ بات کیجیے. ٹھیک ہے جی. تو وہ جو معاملہ ہے نا معدنیات کا، اس میں لوگوں کو نا کون نہیں کرنا چاہ رہا جو آپریشن کر رہے ہیں. آپ دیکھیں بلوچستان کے پورا ملک ہی یار اسٹیبلشمنٹ کا، پورا ملک ہی پاکستان کا. اچھا پورا ملک پاکستان کی عوام کا ہے چوئی صاحب، پاکستان کی عوام کا ہے. گورنمنٹ ہی ہوتی ہے، اسٹیٹ ہی ہوتی ہے. اور کیا ہوتی ہے اسٹیٹ؟ میں نے پہلے اسٹیٹ کو بتایا کہتے ہیں عوام ہے تو کوئی بندہ 10 بندے اکٹھے کر کے کسی کے اوپر قبضہ کر لے، وہ کہتے ہیں تیل کا کنواں میرا ہے، تو کیا ہوگا؟ دیکھیں وہاں اسٹیٹ ہوتی ہے، اسٹیٹ کی ہر چیز ہوتی ہے. عوام کی معدنیات ہے، عوام کے پہاڑ ہیں، عوام کی زمینیں ہیں، ان کے نام کے اوپر پہاڑ ہیں. میری زمین کے اوپر جا کر قبضہ کر لیں آپ کہہ دیں جی کہ ٹھیک ہے جی میں نے قبضہ کر لیے. آپ نے اگر کسی جگہ پر فار ایگزامپل وہاں پیٹرول نکلتا ہے، آپ نے اس شخص کو وہاں کا حصہ دینا ہوتا ہے، وہ آپ نے اس کو باقاعدہ طور پر اس کی قیمت ادا کرنی ہوتی ہے. اب سوئی کے مقام سے گیس نکل رہی ہے، پورے پاکستان میں گیس ہے لیکن ان کو میسر نہیں ہے. تو اس طرح نہ کیجیے. آج دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں تھا، ہم تو کوشش کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ رکاوٹ نئی چیز ہے جو آپ نے ویسے کھڑی کی ہے. ویسے ایک بریک لینے مولانا آپ کے پاس آؤں گا. اب یہ فرمائیے گا کہ افغانستان کی طرف سے مسلسل ظاہر اٹیک ہو رہا ہے، اس وقت بھی قرم ایجنسی کے اوپر انہوں نے اٹیک کر دیا دوبارہ. اب ظاہر ڈیفینس کے علاوہ آپشن کوئی نہیں ہے پاکستان کے پاس. تو اس صورتحال میں مولانا فضل الرحمان صاحب کیا مذاکرات کر لیں گے، طالبان اور پاکستان کو اکٹھا بٹھا لیں گے، اور ساتھ ہی وہ ان کے جو وزیر ظاہر خارجہ وہ انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ کس طرح ہوگا معاملہ؟ چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد دوبارہ ضرورت.